بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں پردہ ان رشتہ داروں سے کرنا فرض ہے جن سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے۔ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا پردہ بھی نہیں ہے، جیسے باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، سسر، چونکہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب چچے داد ہے، خالہ داد ہے، پھوپھی داد ہے، نکاح ہو سکتا ہے، وہ محرم نہیں ہے، پردہ ضروری ہے۔ عورت کو پردہ چہرے کا کرنا چاہیے، نہیں پاؤں کا کرنا چاہیے۔ چہرے کی کیا ضرورت ہے پردے کی؟ وہ تو اوپن ایئر تھیٹر ہوتا کہ ہر کوئی دیکھے، فائدہ اٹھائے۔ اللہ کے بندے، پردہ ہوتا ہی چہرے کا ہے۔ پردہ اس لیے ہے کہ آدمی فتنے سے بچے، اور فتنہ آنکھوں میں ہے، چہرے میں ہے۔ اور اللہ نے حکم دیا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، اور پہلا پردہ یہ ہے کہ عورت گھر سے بھی نہ نکلے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ دوسرا پردہ یہ ہے کہ اگر کوئی باہر سے کھڑے ہو کے پکارے اذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب، پردے کے پیچھے کھڑا ہو کے بات کرے۔ اور تیسرا پردہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی غیر مرد بات کرے تو اسے نرم لہجے میں بات نہ کرے، سختی سے جواب دے۔ اور چوتھا پردہ یہ بھی ہے کہ گھر میں خامن یا بھائی یا باپ نہیں ہے تو کسی کو آنے کی اجازت نہ دے۔ یہ سارے پردے کے احکام ہیں۔ ابھی تک 1400 سال گزر گئے ہیں، ابھی تک آپ کو یہ پتہ نہیں لگا کہ پردہ چہرے کا ہوتا ہے یا پاؤں کا ہوتا ہے۔ وہ کون سا جانور ہے جس کو مارنا ثواب ہے؟ وہ کم کیڑا ہے نا جی، اس کو کہتے ہیں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے آگ کو ہوا دے رہا تھا، پھونکے مار رہا تھا کہ اچھے خاص زیادہ چلے۔ اور یہ جو چھوٹی سی اوپر سے کڑچی ہوتی ہے نا، یہ آ کے پانی پھینکتی تھی، تو اس لیے اس کو نہ مارا جائے، اس کو مارا جائے۔ عورتوں کے چہرے کے پردے کے بارے میں پردہ ہوتا ہی چہرے کا ہے۔ حج اور عمرے میں دیکھو اللہ کے بندے، حج عمرے کے احرام میں چہرے کا پردہ نہیں، اس کا مطلب ہے آگے پیچھے ہے نا۔ اگر آگے پیچھے بھی پردہ نہیں تھا تو پھر عمرے میں حکم دینے کا کیا مطلب؟ مرد کو سر پہ احرام کی حالت میں کپڑا نہیں ڈالنا، یعنی آگے پیچھے تو ڈالنا ہے، تو اس سے تو الٹا پردہ ثابت ہو رہا ہے۔ باقی یہ ہے کہ وہ کیا کریں، اگر مرد سامنے ہوں تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب مرد قریب آتے صدلنا علی وجوہنا، ہم کپڑا ایسے کھینچ لیتی تھی جیسے عورتیں گھونگھٹ نکالتی ہیں، اور جب مرد چلے جاتے ہم اٹھا دیتے تھے۔ پردہ تو ہے۔ جو خواتین بغیر پردے کے حرم میں آتی ہیں ان کی اصلاح کیسے کی جائے؟ ان کے خامند، بھائی، خاندان کو غیرت کرنی چاہیے کہ ان کو نہ آنے دیں بغیر پردے کے۔ لوگ تو نہیں سمجھائیں گے نا، یہ تو تمہاری ذمہ داری ہے۔ کلکم مسئول عن رعیتہ، اگر تیری بیوی پردہ نہیں کرتی تم قیامت میں پکڑ جاؤ، اگر وہ نماز نہیں پڑھتی تم جہنم میں جاؤ، کیونکہ حضور نے فرمایا تم اس مسئول ہو، ذمہ دار ہو اس کے۔ میری بیٹیاں بھی ذرا پوری توجہ سے میری بات سنیں کہ جو با حیا بیٹیاں ہوتی ہیں، با شرم بیٹیاں ہوتی ہیں، اللہ کی بڑی عابدہ زاہدہ بیٹیاں ہوتی ہیں، دیکھیں کہ بی بی عائشہ کو کیا فکر تھی۔ اس نے جو سوال کیا حضور سے وہ یہی تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب قیامت والے دن ہم اٹھیں گے قبروں سے تو ایک دفعہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جیسے ماں کے پیٹ سے آئے تھے ایسے اٹھیں گے، حفاظن عراۃن غرلاً، یعنی کپڑا بھی اوپر نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی حدیث میں کہ اول من یکسا، سب سے پہلے حلہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم کو پہنایا جائے گا۔ تو بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور جب ہم قیامت میں اٹھیں گے کفن بھی نہ ہوگا، ادھر مرد ہے ادھر عورت ہے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ اس وقت بھی بیوی کو اپنے حیا اور پردے کا خیال کہ ہمارے پردے کا کیا ہوگا جب قبروں سے اٹھیں گے۔ اور عورت ہوتی ہی وہی ہے جس پر ماں باپ کی نظر پڑے یا شوہر کی نظر پڑے، جس کو سب دیکھتے رہیں، وہ تو چلتی پھرتی لاش ہوتی ہے، عورت نہیں ہوتی ہو۔ اور تو اوپن ایئر تھیٹر ہے، جو چاہے دیکھ لے۔ اس
اس کو عورت کون کہتا ہے؟ یہ تو چلتی پھرتی لاشیں ہیں، ہمارے امتحان کے لیے اللہ نے پیدا کی ہیں۔ تو اب دیکھیں بی بی عائشہ اس وقت بھی پردے کا خیال کیا، رسول اللہ کیا ہوگا جب ہم قبروں سے اٹھیں گے، ادھر مرد ہوں گے ادھر اور آپ نے فرمایا عائشہ کیا کہہ رہی ہو، وہ دن بڑا شدید ہوگا، کسی کو طاقت ہے کہ نظر اٹھا سکے؟ شاخصۃ ابصارہم، اٹھی ہے تو اٹھی رہیں گی، جھکی ہیں تو جھکی رہیں گی، کسی کو طاقت ہے کہ ادھر ادھر نظر ڈال سکے؟ وہ تو قیامت کا حال ایسا ہوگا۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، سب گر جائیں گے اپنے گھٹنوں پہ، طاقت ہی نہیں۔ وَأَوَّلَ مَنْ يُكْسَى حُلَّةً مِّنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے جوڑا لباس جنت کا جو ہے میرے اب ابراہیم کو پہنایا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کب لگا یا رسول، آپ سے بھی پہلے؟ فرمایا نام قبلی، مجھ سے بھی پہلے پہنایا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا حضور آپ سے پہلے؟ فرمایا اللہ کی توحید کے لیے میرے ابے کے کپڑے اتارے گئے۔ آج تو لوگ وہابی کہتے ہیں، تمہیں تکلیف ہوتی ہے، انبیاء تو شہید ہوئے توحید کے لیے، انبیاء کو آگ میں ڈالا گیا، میرے مدنی کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ تمہیں ذرا سی تکلیف آتی ہے تو جی سارے مخالف ہیں جی، سارے بدتی ہیں جی، ہوتے رہے۔ مزہ تو یہی ہے نا کہ توحید کے نام پہ مار پڑے اور تیری زبان پہ ہو آدن آدن آدن۔ پھر دیکھو بلال جیتتا ہے یا مکے کے کافر جیتتے ہیں؟ مار کھانی پڑتی ہے لیکن باطل مٹ جاتا۔ بلال کی اماں آئی نا تو کہنے لگی بلال رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت بلال بے ہوش ہے، ظالموں نے تپتے ہوئے پتھروں پہ لٹایا ہوا ہے اور اتنے بڑے بڑے کانٹے کھجوروں پہ لے کے مارے ہوئے ہیں اور سینے پہ چٹان رکھی ہوئی ہے پتھر۔ بلال بے ہوش ہے، آنکھ کھلتی ہے تو وہی احد احد احد، یہ ہے توحید۔ اللہ اکبر۔ تو اماں نے کہا بلال میں بھی مسلمان ہو چکی ہوں لیکن اپنا اسلام چھپاؤ، اپنے آپ کو برباد نہ کرو، مان لو میاں کی بات، ظاہری طور پہ مان لو۔ تو بلال کو ہوش آیا، بلال مسکرائے۔ اماں نے کہا بلال اس حال میں مسکرا رہے، فرمانے لگی اماں آج مجھے پتہ لگ گیا مکے کے کافر ہار گئے، بلال جیت گیا۔ میں نے پوچھا بلال کیسے؟ فرمایا اگر ان میں طاقت ہوتی تو میری ماں کو سفارشی لے آتے، میری ماں کے دروازے پہ تو تب گئے ہیں جب ان کی قوت جواب دے گئی، ان کو کہو اور ظلم کریں، مجھے اسی ظلم میں مزہ آتا ہے جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن شرط یہی ہے کہ ایمان ہو، ایقان ہو اور بات جو ہے وہ اندر سے نکلے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا ان کے کپڑے بھی اتارے گئے، بغیر کپڑوں کے آگ میں ڈالا گیا۔ تو حضور نے فرمایا اللہ اس کا بدلہ دیں گے کہ آج ساری دنیا محشر میں کھڑی ہوگی اور پہلے میرے ابے کو جوڑا پہنایا جائے گا۔